ناندیڑ میں ہونے جا رہے نگر پریشد اور نگر پنچایت انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی بڑے پیمانے پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ صدر بلدیہ کے عہدے کے علاوہ بلدیہ کی رکنیت کے لیے بھی مجلسی امیدوار بڑی تعداد میں انتخابی میدان میں قسمت آزما رہے ہیں۔ مجلسی امیدواروں کی تشہیری مہم کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کے اہم قائدین لگاتار ناندیڑ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان قائدین میں سابق ریاستی صدر سید معین، مراٹھواڑہ صدر فیروز خان لالا، ضلع صدر مرزا امجد بیگ، ریاستی جنرل سیکریٹری سمیر ساجد بلڈر، سابق ایم ایل اے وارث پٹھان، تلنگانہ کے ایم ایل اے کوثر محی الدین سمیت متعدد رہنما شامل ہیں۔ مجلسی قائدین مختلف علاقوں میں پیدل دورے کر کے ووٹر سے براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مجلسی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی جلسوں سے خطاب کے ذریعے بھی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ مجلسی رہنما اپنے خطابات میں عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ اپنی سیاسی قیادت اور سیاسی قوت کو مضبوط کرے۔ کانگریس کی جانب سے مجلس پر بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کے الزام کا بھی مجلسی رہنماؤں کو متعدد مقامات پر جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے میں مجلسی قائدین کانگریس پر ہی الٹا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ناندیڑ میں کانگریس ہی بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح این سی پی اجیت پوار گروپ کو بھی مجلسی قائدین سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسا ریاستی حکومت میں این سی پی کے ارکان کامیابی کے بعد بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو گئے، اسی طرح بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ملنے پر بھی این سی پی کے ارکان بی جے پی کی حمایت میں جا سکتے ہیں۔ اسی دلیل کے ذریعے مجلسی قائدین ووٹروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانا کیوں ضروری ہے۔ انتخابی جلسوں میں مجلسی قائدین کی تقاریر سننے کے لیے عوام کی بڑی تعداد امڑ رہی ہے، تاہم جلسوں کی یہ بھیڑ ووٹوں میں تبدیل ہوگی یا نہیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ کئی سیاسی پارٹیوں پر یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ ووٹرز کو پیسے دے کر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کثیر مسلم آبادی والے حلقوں میں مجلسی امیدواروں کے کامیاب ہونے کے امکانات واضح ہیں، تاہم جن حلقوں میں مخلوط مذہبی آبادی ہے وہاں مجلسی امیدواروں کی وجہ سے مسلم ووٹوں کی تقسیم کا خطرہ بھی موجود ہے، جس کا براہ راست فائدہ بی جے پی کو پہنچ سکتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ووٹر جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچے اور فسطائی طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے ایسے مضبوط سیکولر امیدوار کے حق میں ووٹ دے جو کامیابی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انتخابی صورتحال انتہائی دلچسپ رخ اختیار کر چکی ہے اور اب سب کی نظریں نتائج پر مرکوز ہے، جس کے اعلان کا عوام بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔